صفحہ نمبر 175 اور اس صفحے پر صرف ٹائٹل ہے تیسرا باب بروشسکی زبان و ادب۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 176 سے بروشسکی زبان اور اس کا ادب۔ دیگر زبانوں کی طرح بروشسکی زبان کی پیدائش کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ ماہرین کی رائے بھی کوئی سود مند ثابت نہیں ہوتی۔ جن محققین نے اس بارے میں کوششیں کی ہیں ان کی رائے ذیل میں ہے۔ نمبر 1، بروشسکی زبان بولنے والے ایک وقت میں دردی خاندان کی زبانوں کے قریباً تمام علاقے یا اس کے بڑے عرصے پر قابض تھے۔ 2، ہنزا اور نگر میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 3، ہنزا اور نگر میں بولی جانے والی زبانیں ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ 4، نگر کے لوگ اپنی زبان کو بروشسکی کہتے ہیں۔ 5، ایک زبان جو کبھی بہت بڑے حصے پر حاوی تھی آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے حصے میں محدود ہو گئی اور ایسی جگہ پناہ لینے پر مجبور ہو گئی جہاں اس پر دوسری زبانوں کو اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ خطہ ایک عجیب زبان کا جزیرہ دکھائی دیتا ہے جو کہ ہند، یورپی، تبتی اور ترکی زبانوں کے گروہوں کے سنگم پر واقع ہے، لیکن اس کا رشتہ ان میں سے کسی سے بھی نہیں۔ بروشسکی ساری ریاست ہنزا میں نہیں بولی جاتی بلکہ یہ صرف وسطی حصے میں ہی بولی جاتی ہے۔ ان محققین کی تحقیقاتی روشنی میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ زبان ہنزا کے اصل باشندوں کی زبان ہے یا کوئی فاتح قوم اپنے ساتھ لائی ہے، اس لیے کہ حکمران خاندان کے افراد اپنے رنگ، روپ اور مزاج کے اعتبار سے یہاں کے دیگر لوگوں سے الگ معلوم ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 177۔ اکثر خیال یہ ہوتا ہے کہ اس زبان نے اس خطے میں وجود پایا اور یہ یہاں تک ہی محدود رہی۔ البتہ اور زبانوں کے اثرات اس میں شامل ہوتے رہے کیونکہ بہت سی زبانوں کے الفاظ اس زبان میں شامل ہیں۔ آگے ایک چھوٹا سا چارٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہندی، بروشسکی اور اردو۔ اب ہندی کے نیچے لکھا ہے سنگد اور بروشسکی کے نیچے سنگھ اور اردو کے نیچے شیر۔ ہندی میں سندھ، بروشسکی میں سندھ اور اردو میں دریا۔ ہندی میں ترکی، بروشسکی میں ایسا دل اور اردو میں ہرکارا۔ ہندی میں قریول، کزاول اور بروشسکی میں کراول اور اردو میں اس کو کہیں گے فوجی چیک پوسٹ۔ یہ ہندی اور بروشسکی اور اردو کا 3 زبانوں کے مختلف الفاظ بتائیں کہ اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، پھر بروشسکی میں کہتے ہیں، پھر اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے توغ ہندی میں، اور اس کو بروشسکی میں بھی توغ کہتے ہیں لیکن اردو میں سے کہتے ہیں جھنڈا۔ یعنی ہندی اور بروشسکی میں جو جھنڈا ہے اس کو توغ کہا جاتا ہے، تے واو غین۔ اس کے علاوہ کھوار زبان کے الفاظ مثلاً سرامی، نان جوین، اس طرح شینا زبان کے محاورات، ضرب الامثال، کہانوں کی پیشن گوئیاں، راجاؤں کے شجرے، بہادروں کی شمشیر زنی کے واقعات کا بیان، شادی بیاہ کے گیت اور لوریاں بھی بروشسکی بولنے اور اسی طرح گاتے ہیں جس طرح شینا بھی گائی جاتی ہیں۔ اب اردو اور انگریزی کی تعلیم کی وجہ سے ان زبانوں کے الفاظ، محاورے اور جملے تک بھی بروشسکی زبان میں بے دھڑک استعمال ہونے لگے ہیں، جس سے قدیم بروشسکی زبان کی صورتحال بہت حد تک بدل چکی ہے اور ایک مخلوط زبان وجود میں آ رہی ہے۔ موجودہ دور میں خاص کر ہر زبان میں یعنی شینا، بلتی، بروشسکی، تینوں زبانوں میں اردو اور انگریزی کے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس وقت بروشسکی ریاست ہنزا، ریاست نگر اور یاسین ضلع غزر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 178۔ لوک ادب۔ کسی علاقے کا لوک ادب وہاں کے لوگوں کی اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی اقدار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا رات کو کھانے کے بعد چند لوگوں کا کسی گھر میں جمع ہو کر کہانی سننا، کہنا اور سننا ان کی تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ معلومات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اخلاقی سبق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تصور ہوتا ہے۔ چنانچہ شمالی علاقہ جات کے دوسرے حصوں کی طرح ہنزا میں بھی ان کہانیوں کا رواج شروع سے چلا رہا ہے۔ ان لوگوں میں کہانی سننے کی اہمیت کا اندازہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے دیے کے پاس بیٹھنا محاورے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔
ہنزا کے ایک علاقے غلواٹک کے ایک باشندے بیگلی نے یہ بڑے دکھ سے یہ بات کہی کہ سب میرے دیے کے قریب رہا جائے اور انسانی اخلاقی اور نیکی کی باتیں سنتے۔ یہ میرے بچے بڑوں کے دیوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بروشسکی زبان کی بہت سی کہانیاں فرضی کرداروں پر مبنی نہیں بلکہ ان کے کردار یہاں کے روایتی تاریخ کے کردار ہیں جن کا تعلق یہاں کے عوام اور ان کے حکمران سے ہے۔ اس طرح یہ کردار ایک خاص ماحول میں بسنے والے لوگوں کے اعمال کا عکس پیش کرتے ہیں۔ ان کہانیوں کو درجہ ذیل طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ کہانیاں جو سیاسی واقعات یا حکمران طبقہ سے متعلق ہیں۔ 2، جو یہاں کے باشندوں کے اعمال پر مبنی ہیں۔ صفحہ نمبر 176 2، جو یہاں کے باشندوں کے اعمال پر مبنی ہیں۔ 3، جو انفرادی کرداروں کی عکاسی کرتی ہیں۔ 4، جن میں مافوق الفطرت عناصر کا کردار۔ اور 5، اور وہ کہانیاں جو دوسرے علاقوں سے متعلق ہیں اور یہاں رائج ہیں۔ پہلے حصے سے متعلق 2 نمایاں کہانیاں مختصراً پیش کی جاتی ہیں جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کے حکمران ہندوستان کے دوسرے بادشاہوں کی طرح مافوق الفطرت عناصر کی مدد کے مرہون منت نہیں تھے بلکہ خود ان میں ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ یہاں کی لوک کہانیوں میں شرعی بدت کردکوچ اور ہیماشیٹنگ بزور جمورا لقاش وزیر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں کہ جن میں وفاداری، احسان مندی، دوسروں کے لیے خطرات مول لینا، مکاری اور فریب پر قدرت کی طرف سے سزا پانا کے سبق آموز واقعات کا بیان پایا جاتا ہے۔ لیکن عشق و محبت کی داستانیں مفقود ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے سلسلے میں ان کے ہاں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کے لوگ عشق اور محبت سے خالی نہ تھے، جس کا ثبوت یہاں کے لوک گیتوں میں ملتا ہے جن میں عشق و محبت کے جذبات کا اظہار پایا جاتا ہے، جس میں وصل سے محروم فراق کی آگ میں جلنے والے 2 دلوں کی داستانیں محبت بیان کی گئی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان کی سادگی اور جذبات کے لیے ساختہ اظہار نے کرداروں کو ماحول کی کتنی واضح تصویر پیش کی ہے۔ صفحہ نمبر 180 گیت ویر لوک۔ میری قسمت میں ایک دور دراز کا سفر ہے، اے میرے زخم مندمل کرنے والے، میں اپنی تعویذ بھلا آیا ہوں، خدا کرے میرے لیے وہ جنازے کی خیرات ہوں۔ پپولا لوک، تم اپنے آپ کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ انہیں جنازے کی خیرات کہہ کر خدا کرے میرا یہ احمق شوہر مر جائے، ہائے اس نے تجھے بھٹی میں جلا ڈالا۔ جب علاقے میں شاہین آ جائے تو تیتر کے لیے امن کی صورت کوئی نہیں رہتی۔ اگر میرے اور مگر تیرے درمیان کوئی دوستی بنے تو پھر ملک میں بدامنی نہیں ہوگی۔ تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ اے میرے خوبصورت زلفوں والے محبوب، کیا میری اس پیاری ماں نے مجھے تیرے لیے نہیں چنا تھا؟ صفحہ نمبر 181 دیر لوک۔ اور مجھے پیٹھ کے درمیان گولی کا زخم ہوا ہے، کہیں بھی مجھے گولی کے زخم کا علاج نہیں مل سکا، افسوس اب میری موت یقینی ہے۔ ہائے پیار آفتاب جو عشاق کو دیکھا کرتا ہے جو جا چکا ہے، ہائے میرا ابا تاریک رات جو عشاق کے دلوں کو جلاتی ہے آ گئی، ہائے میرا ابا تاریک رات جو عشاق کے دلوں کو جلاتی ہے آ گئی۔ پپو لاک، ہائے میرے والدین، لوگ کہتے ہیں مجھے ایک مرد کو دے دیا ہے، میرے پیارے کیا ایسا ضرور ہوگا کہ وہ میرے موتیوں جیسے اعضاء کو توڑ پھوڑ ڈالے گا؟ دیر لوک۔ ویر یوک، میں نے کہا میں پریوں کی دادی کی راہ جاؤں گا، جب ارّا کھو بیٹھا تو ہوا کے پرسرار طوفان نے مجھے گھیر لیا۔ میرے دوست، پرسرار طوفان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ لوک، شاید کوئی شوئی پری کے بال
इलाज साबित हो सके। पपोला लोग, मुझे खबर मिले कि मेरा महबूब आ गया है तो मैं इसके लिए अपने बाल कटवा दूंगी। क्या इसकी राह साफ़ की जाए? अगर मेरे महबूब के लिए मेरे बाल छोटे हों तो अपना लंबा जिस्म इसके लिए कुर्सी के तौर पर रख दूंगी। मेरे महबूब, दोस्त, दुनिया की कीमती विरसे मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। वीर लोग, अगर मेरी माशूका मेरे मुतल्लक पूछे तो कहना कि सख्त कमज़ोर है। पप्पू लोग, सख्त लगातार रोने की वजह से मैं अंधी हो गई हूँ। हाय, तुझे किस कदर लंबा सफ़र तय करना पड़ा। या मेरे महबूब, खुदा करे मैं तेरे नाम पर कुर्बान हो जाऊँ। सफ़ा नंबर 184। अभी कहानियाँ चल रही हैं। अब दूसरा उन्वान है कहानी का, पहाड़ी बकरी का गीत। कदीम शना शायरी के लोक गीतों में शिकारियों के गीत भी मिलते हैं, जिनमें से एक शिकारी गीत का तर्जुमा पेश किया जाता है। इसमें एक जंगली बकरी अपने बच्चे को दिलासा देती है कि किसी जगह चंद शिकारी शिकार खेलने पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ पर मौजूद कील बकरी का बच्चा इन शिकारियों को देखता है। बच्चा अपनी माँ के पास दर्दमंदाना अंदाज में कहता है, मेरी प्यारी माँ, अम्मा जान, वो देखो पहाड़ पर शिकारी नज़र आ रहे हैं। माँ, नहीं मेरे लिखते जिगर, घबराना नहीं, ये शिकारी नहीं है बल्कि चरवाहे हैं। बच्चा, नहीं माँ, नहीं अम्मा जान, इनके हाथों में बंदूक भी है। माँ, नहीं मेरी जान, इनके हाथ में बंदूक नहीं, लाठियाँ हैं। बच्चा, प्यारी अम्मी सुनो, बंदूक की आवाज़ आ रही है। माँ, नहीं मेरे प्यारे, ये बादल गरजने की आवाज़ है। बच्चा, अम्मा जी, आपके जिस्म पर खून के धब्बे क्यों पड़े हैं? माँ, नहीं मेरे लाल, ये खून नहीं, है सुबह एक लाल रंग वाली घास पर लेटी थी, इसका रंग मेरे जिस्म पर लगा है। सफ़ा नंबर 183। अब बच्चा कहता है, बच्चा, ऐ मेरी माँ, तू बता कि तेरी टांगें क्यों लड़खड़ा रही हैं? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? माँ, अच्छा मेरे लख्ते जिगर, मैं तुझसे हमेशा के लिए रुखसत होती हूँ। तुझे मज़ीद तसल्ली नहीं दे सकती हूँ और तुझे नीलगू आसमां वाले और पहाड़ की दूसरी तरफ रहने वाले तेरे बड़े सींगों वाले मामू के सुपुर्द करती हूँ। बच्चा, माँ जी, वो तो मुझे अपने सींगों में फिराते रहेंगे। माँ, मेरे लख्ते जिगर, यही तो यतीमों की मीरास है। अब हैं जी मुहावरात। ज़िंदगी की बुनियादी सच्चाइयाँ एक सी होती हैं, इन्हीं के बारे में सादे से मुहावरे वजूद में आते हैं और ये मुहावरात हर ज़ुबान का सरमाया होते हैं। इसलिए इनके ज़रिए ज़िंदगी के हक़ाइक़ के वो टोक इजहार और सबक आमोज़ी में मदद मिलती है। ज़बान और पैराया बयान बोलने वालों के तजर्बात ज़िंदगी और अमल और रद्द अमल से इनमें इम्तियाज़ बना होता है। इसलिए यहाँ ब्रोशिस्की ज़बान के चंद मुहावरात मिसाल के लिए दर्ज की जाते हैं, जिनमें से इनके बोलने वालों के मिजाज और माहौल की अक्कासी होती है। नंबर 1, ये पहला मुहावरा है, यार का तीर पत्थर का निशान। ये मुहावरा उस वक्त बोलते हैं जब कोई आदमी किसी दूसरे की चीज़ को इस तरह बेदर्दी और लापरवाही से इस्तेमाल करता है कि इसका सत्यानाश होकर रह जाता है। 2, दूसरा मुहावरा है, बैठने को एक शर्म, खड़े होने को 100 शर्म। आदमी में ये शुक्र बोला जाता है कि आदमी में किसी काम करने की हिम्मत ना हो तो थोड़ी सी शर्मिंदगी ज़रूर उठानी पड़ती है, लेकिन अगर आदमी इस काम के करने का तहैया करे और काम ना कर सके तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सफ़ा नंबर 184। तीसरा मुहावरा जी, ढोल को देखकर नाच करना, यानी जैसा देश वैसा बेस। चौथा मुहावरा है, दरिया को छोटा न समझ और बादशाह को कभी ना पुख्ता न जान। इसलिए कि ये दोनों चीज़ें, ये मुहावरा है और उसकी इसी आगे वजाहत तशरीह ने की है कि इसलिए कि ये दोनों चीज़ें बढ़ने वाली हैं, दरिया की तुग़यानी और बादशाह की उम्र। 5वां मुहावरा है, कोई खिदमत करे, कोई अपने घर में बैठा अपनी तारीफ़ करे। 6ठा है, बैल की कोशिश खुदा की मदद। 7वां मुहावरा है, चलने वाले बैल पर डंडा, यानी मेहनती आदमी हमेशा काम के बोझ तले दबा दिया जाता है। 8वां मुहावरा है, अगर तुम्हारी लड़ाई हमसाया के साथ कभी नहीं हुई तो एक बकरी खरीदो।
9. اگر تمہارے بات کے قرض نہیں ہیں تو تم ایک بندوق لے لو. اگر تمہارے باپ کے قرض نہیں ہے تو تم ایک بندوق لے لو. 10واں محاورہ ہے حاکم کو تو مالیے سے غرض نہ کہ کسان کی جان سے. 11واں محاورہ ہے پاؤں کی انگلی پتھر سے لگے تو ہاتھ کی انگلی منہ میں جاتی ہے. پاؤں کی انگلی پتھر سے لگے تو ہاتھ کی انگلی منہ میں جاتی ہے. 12واں محاورہ ہے جان جائے پر پکڑا نہ جائے. 13 نمبر کا محاورہ ہے بیل کو ذبح کر کے گھوڑے پر بوجھ. اور 14واں محاورہ ہے پیسہ پتھر توڑتا ہے. یہ تھے جی کچھ محاورات. اب ہے صفحہ نمبر 185 یعنی 185 تحریری ادب. چونکہ 20ویں صدی سے پہلے تک ریاست ہنزا میں تعلیم کا کوئی انتظام نہ تھا، لہٰذا یہاں کے باشندوں کی اکثریت ناخواندہ تھی، اس لیے چند قلمی تحریروں کے سوا باقی کچھ محفوظ نہ رہ سکا. اس سلسلے میں جو قدیم ترین کلام ہمیں ملتا ہے وہ 19ویں صدی کے نصف اول کے شاعر گشپور جمال خان ابن میر سلیم خان کا ہے، اور وہ بھی فارسی زبان کا ایک کتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بروشسکی زبان کا شاعر تھا جب تک کسی شاعر کا پورا کلام نظر کے سامنے نہ ہو اور یہ نہ پتہ چل سکے کہ اس کی زندگی کے کن مسائل اور معاشرے سے متعلق کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے. اس لیے ادھورے مطالعے سے ادھورا نتیجہ نکلتا ہے. تاہم یہ کتاب جمال خان کے انداز بیان اور فکری ساخت کے ایک پہلو کی نشاندہی ضرور کرتا ہے. اس میں غریب الوطنی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے. شاعر نے اپنے وطن میں رہنے والے کو گل صدبرگ اور غریب الوطنی کو نہا بے برگ سے تشبیہ دے کر کتنے دل نشیں اور شگفتہ انداز میں بے وطنی میں پیش آنے والی تکالیف کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں آدم بو وطن جوں گل صد برگ بود، بیرون از وطن نہال بے برگ بود، یاراں پرسندر غریبی چوں است، حقا کے غریبی بتر از مرگ بود. صفحہ نمبر 186. اس کتاب میں جذبے کی جو سچائی پائی جاتی ہے وہ شاعر کے ذاتی تجربے کی مرہون منت ہے. اس لیے شاعر کو بے وطنی کی صعوبتیں اٹھانی پڑی تھیں. کہتے ہیں کہ جمال خان کو اس کے والد میر سلیم خان نے کسی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور وہ صعوبتیں یعنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت نہ کرتے ہوئے دوبارہ ہنزا چلا آیا تھا، لیکن جہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہوا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے ہلاک کر دیا گیا. گشپور جمال خان کے بعد 2 شعر میر شاہ غضنفر کے ملتے ہیں، اور یہ دونوں شعر بھی فارسی زبان میں. وہ کہتے ہیں کہ غضنفر سگاں سگ مرتضی است، بروز قیامت شفا زاد است. غضنفر سگاں سگ مرتضی است، بروز قیامت شفا زاد است، جو خسرو و سلیم و غضنفر بھر، والطاف شاہی شبیر و شبر. پہلے شعر میں یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اور جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اپنی نیاز مندی کا بیان بڑے خوبصورت انداز میں کرتا ہے. خود اس کے نام کی وجہ سے صنعت ارتفاع کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے، اس نے حسن پیدا کر دیا ہے. غضنفر کے معنی شعر کے ہیں. شاعر کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے لیے تو شعر ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک اس کی حیثیت ان کے کتوں کے برابر بھی نہیں. دوسرا شعر اس نے اپنی انگوٹھی کے نگینے میں کندہ کروایا ہوا تھا. اس میں اس نے اپنی شان و شوکت کا اظہار اور خسرو کی مانت سلامتی طبع کا ذکر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ امامین کا اتباع کر کے وہ لطف و کرم سے کام لیتا ہے. اس طرح اس نے اپنی شخصیت کی کتنی واضح تصویر پیش کر دی ہے، جس سے اس کے کردار کی مضبوطی اور اپنی ذات پر اعتماد کا پتہ چلتا ہے. صفحہ نمبر 187. غضنفر شاعر کے علاوہ ایک نثر نگار بھی تھا. اس نے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو مسودوں کی صورت میں موجود ہیں. وہ تاریخ کا بھی بڑا شوقین تھا. اس نے ہنزا کی تاریخ میں معاونت کی، مگر تاریخ کے یہ مسودات اب نہیں ملتے. غضنفر نے 1863 میں وفات پائی. اس دور میں اخوند علی بھی ایک اچھا نثر نگار گزرا ہے. یہ شخص تاریخ ہنزا کی تدوین میں معاون رہا. دوسرے نثر نگاروں میں
اخون تراب سید رسول سید العباس اور غزلن خان کے نام آتے ہیں۔ میر غزان خان کے عہد میں کریم ولد مشتاق اور شاہ سید عبدالحمید ابن شاہ یاقوت شاہ دو بڑے عالم گزرے ہیں۔ اس کے شاگردوں میں محمد رضا بیگ ابن وزیر اسد اللہ بیگ بھی اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں۔ محمد رضا مشق سخن بھی کرتا تھا۔ اس نے متعدد رباعیات، مناجات اور ربیات لکھی۔ اس کے علاوہ اس نے نئے سروں سے تاریخ حمزہ لکھنے کی ابتدا کی مگر مکمل نہ کر سکے۔ دور جدید کے شعراء میں محمد دار بیگ، نصیر الدین نصیر، غلام الدین غلام و ایثار الدین، فدا علی فدا، نجیب طلع منیر، محمد وادہ شمہور مشہور ہیں، اور اردو، فارسی اور بروشسکی زبانوں میں مناقب، مناجات، قطعات، لوریاں اور مرثیوں کی اصناف میں طب آزمائی کرتے ہیں۔ فدا علی فدا کی شاعری مذہبی ہے۔ صفحہ نمبر 188۔ ڈاکٹر علامہ نصیر الدین حمزائی۔ ارض شمال سرفروشوں، بہادروں اور دلیروں کی سرزمین ہونے کے ساتھ ساتھ اس سرزمین کو اہل علم اور اہل قلم حضرات کی برکت اور باسعادت بھی حاصل ہے۔ ان میں سے ایک بابرکت نام علامہ نصیر الدین حمزائی کا ہے، جن کو ان القابات سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے: بابائے بروشسکی، لسان القوم، حکیم القلم۔ علاقہ نصیر الدین 1917 حیدرآباد ہنزا میں پیدا ہوئے اور گورنمنٹ علامہ اصل میں کتاب میں مس پرنٹنگ ہونے کی وجہ سے بعض کا لفظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ ان کی تصحیح کروں۔ یہاں علامہ کی جگہ لکھا ہوا علاقہ، لیکن یہ ہے علاقہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا علامہ نصیر الدین۔ 1917 میں حیدرآباد ہنزا میں پیدا ہوئے اور گورنمنٹ اسکول کریم آباد سے صرف چوتھی جماعت تک پڑھا۔ اس کے بعد چند سال کے لیے آپ نے فوجی ملازمت اختیار کی، لیکن جلد ہی اصول علم کی طرف راغب ہوئے۔ اگرچہ آپ کو رسمی طور پر علم حاصل کرنے میں کا موقع نہیں ملا، لیکن خدا کی عطائی طاقت سے بڑا علمی کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی گواہی 100 سے زیادہ آپ کی تصنیفات دے رہی ہیں۔ علامہ صاحب بروشسکی اردو اور فارسی تینوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ نثر میں آپ کی پہلی کتاب 1957 کو منظر عام پر آئی۔ اردو، بروشسکی اور فارسی میں عرفانی کلام کے مجموعے اس کے علاوہ ہیں۔ آپ مانڈیال کینیڈا یونیورسٹی کے ریسرچ ایسوسیٹ ہیں۔ اکثر فلسفہ مذہب کے موضوعات پر لیکچرز کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کی انہی غیر معمولی علمی خدمات کے اعتراف میں 1995 کو سینئر یونیورسٹی کینیڈا نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی ہے۔ آپ کی اکثر کتابوں کا گجراتی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ بروشسکی زبان کے اولین صاحب دیوان شاعر ہیں۔ علامہ صاحب کئی سالوں سے بروشسکی زبان کی تحقیق و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 189 یعنی 189۔ علامہ صاحب کی کاوشوں سے بروشسکی زبان زندہ ہو گئی ہے۔ آپ کا یہ کارنامہ لسانی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اولاً آپ نے بروشسکی زبان کے قواعد کو مدون و مرتب کرنے کی تحریک میں زیادہ حصہ لینے کے علاوہ کیوبک کی مونڈیال یونیورسٹی کے شعبہ السنا میں 2 فرینچ پروفیسروں کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ بروشسکی زبان کے رسم الخط کو ترتیب دیا۔ اس کے علاوہ علامہ بزرگوار نے بروشسکی زبان کو مزید زندہ کرنے کے لیے پہلی بروشسکی جرمن ڈکشنری پروفیسر ہرمن برگر کے ساتھ مل کر مرتب کرا کے ایک یادگاری علمی و تاریخی کارنامہ انجام دیا، جس سے بروشسکی زبان مرنے سے بچ گئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈکشنری 2 اہم ملکوں کے درمیان ایک سفارتی دستاویز ثابت ہوگی۔ شمالی علاقہ جات کے اہم اہل قلم حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے علامہ صاحب نے بہت کچھ کیا ہے۔ 1992 سے القلم ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا۔ علاوہ ازیں حلقہ ارباب ذوق کے لیے حسب توفیق مالی معاونت حاصل رہی، جس کے تحت شمالی علاقہ جات میں اردو ادب کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ آپ کی بےلوث خدمات کے اعتراف میں شمالی علاقہ جات کے ایک نوجوان شاعر ظفر وقار تاج ظفر نے مدرجہ ذیل اشعار میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ کس کے ذکر سخن سوز کا سہارا ہے، عجب قلم نے ہر ایک لفظ کو نکھارا ہے۔ بلا شبہ وہ شعر ساڑے قیامت کا، غزل میں جس نے تصوف کا جل اتارا ہے۔ نصیر نام نہیں آپ کی صفت بھی ہے، یہ خوئے جو دو سخا پر آشکارا ہے، یہ خوئے جو دو سخا پر آشکارا ہے۔ یہی اصول رہا ہے سدا ہمارا ظفر، قلم سے جس کا بھی رشتہ ہے وہ ہمارا ہے۔ صفحہ نمبر 190۔ علامہ صاحب نمونہ کلام غزل جس کو تصوف میں بدل دیا ہے۔ سچ ہے کہ کہا اس نے ایک گنج خدا ہے دل، جب عشق حقیقی سے ویرانہ پڑا ہے دل۔ ہر گناہ تسلی ہے دیدار کی دولت سے، ہر چند کی ظاہر میں آہوں سے بھرا ہے دل۔ اس قالب خاکی میں دل عالم اکبر ہے، دل دائرہ کل ہے ورز و سما ہے دل۔ اسرار شہ خوباں اس دل کے خزانے میں، صد بار فدا ہے جاں صد بار فدا ہے دل۔ در پردہ کہا اس نے دل میرے حوالے کر، اے جان جہاں واللہ یہ لے کہ تیرا دل۔ اب اس مرتبہ دل کو عارف ہی سمجھتا ہے، اس مرتبہ دل کو عارف ہی سمجھتا ہے، گر پاک کرے کوئی تب عرش خدا ہے دل۔ دل دادا الفت ہوں اب مجھ میں کہاں ہے دل، دل بر نے لیا دل کو عاشق میں کجا ہے دل۔ صد شکر کہ اب جانا خود میری خودی ہوگا، جب جان ہے فدا اس سے جب اس میں فنا ہے دل۔ اشعار نصیری میں اسرار نہانی ہے، دل عقدۂ لا یخل اور عقدہ و کشا ہے دل۔ صفحہ نمبر 191۔ موازن کلام نصیر الدین صاحب۔ شلگو یوکلا بٹ میسکی دول بان یسو مولا، یا نورائے خیالات لوگو پچر محو مولا، رو کشفہ صفا حکمت و مرقہ رمگو مولا، دیدار نہ بٹ یوئی میس رحم و سو مولا، یا نور و کریم ہور مچھی یونا رحمتہ دیدار۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پہلا جو ہے کہ شلگو یوکلا بٹ بیسکی دول بان یزو مولا، یعنی اے مولا آپ کی یاد ہمیں تڑپا رہی ہے، اب تو ہمیں دیدار کرا دے۔ دوسرا جو ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، یا نورا خیالات لوگو پچر محو مولا، یعنی یا اپنے نورانی خیالات کے طفیل اپنے پاس بلا لے۔ تیسرا ہے، ردا کشفہ صفا حکمتہ مرقار مگو مولا، یعنی یا حکمت اور کشف کی دنیا میں ہمیں ڈال دے۔ دیدار نہ بٹ یوئی میں رحم و سومو مولا، یعنی آپ کے دیدار کے لیے دل سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے۔ اور آخری جو دوسرا اس کا یہ ہے، یا نورائے کریم حور مچھی انا رحمت دیدار، یعنی اے نور کریم جلد ہی اپنی رحمت سے لبریز دیدار کرا دے۔ علامہ بزرگوار صرف اہل علم و قلم ہی نہیں بلکہ اہل علم اور اہل قلم کے قدردان بھی ہیں، آپ اعلیٰ پائے کے مفکر و مدبر ہیں۔ محترم ڈاکٹر فقیر محمد حمزائی، غلام قادر حمزائی، غلام عباس محترمہ رشیدہ نور محترمہ، شہناز سلیم جیسے اہل قلم حضرات کو نہ صرف آپ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ آپ کے مداحخواہ بھی ہیں۔ آنسہ مہر انگیز کو علامہ بزرگوار کا عرفانہ کلام کو سرکے کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل ہے، سر کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل ہے، جس سے سامعین خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 194، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 192۔ ڈاکٹر فقیر محمد شمالی علاقہ جات کے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہونے کے ساتھ ایک اعلیٰ محقق و نقاد بھی ہیں۔ آپ نے علامہ بزرگوار کی شہری کتاب بہشت عسکر نقص، جو آپ کا بلند پائے کا عارفانہ کلام ہے، رشیدہ نور کے ساتھ مل کر انگریزی میں دی فلاورز آف پیراڈائز کے نام سے ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
غلام عباس صاحب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی بھی ہیں۔ آپ علامہ صاحب کی تقلید کرتے ہوئے اکثر اسلام اور فلسفے پر لیکچر دیتے ہیں اور اسی موضوع پر آپ لکھتے بھی ہیں۔ غلام عباس صاحب بڑے درویش صفت انسان ہیں، یہی صفت انسانیت کی معراج ہے۔ شہناز سلیم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون سے محترمہ بروشسکی ریسرچ اکیڈمی کی نہ صرف نگرانی کرتی ہیں بلکہ تندہی کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہناز سلیم کو علامہ صاحب کی گھر میں بھی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہے۔ شمالی علاقہ جات کی معروف شخصیت اظہار حمزائی کو ڈاکٹر نصیر الدین بابائے بروشسکی حکیم القلم کا صاحبزادہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بروشسکی ریسرچ اکیڈمی بروشسکی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے ایک ادارہ کراچی میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے بانی بھی بابائے بروشسکی علامہ نصیر الدین حمزائی ہیں۔ اس ادارے کی وساطت سے اب تک بروشسکی پر بہت کام ہوا ہے۔ علامہ صاحب کی اکثر تصانیف اسی ادارے کے ذریعے شائع ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ ادارہ پہلی بروشسکی اردو ڈکشنری کے لیے کام کر رہا ہے، جس کی نگرانی محترمہ شہناز سلیم حمزائی کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بروشسکی جرمن ڈکشنری کو منظر عام پر لانے کے لیے جرمن ایمبیسی کے ساتھ مل کر بروشسکی ریسرچ اکیڈمی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ صفحہ نمبر 193 غلام الدین غلام۔ غلام الدین غلام 15 دسمبر 1924 کو موضع الست ہنزا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پرائمری تک تعلیم ہنزا میں حاصل کی۔ 1938 تک ہنزا میں صرف پرائمری اسکول تھا، اس لیے آگے تعلیم حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے مشکل تھا۔ اس لیے غلام الدین نے اپنا رخ دینی تعلیم کی طرف کر دیا۔ دینی تعلیم کے ساتھ آپ کلاسیکی فارسی کتب گلستان، بوستان اور مثنوی مولانا روم کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ نے اس دور کے تمام ثقہ اساتذہ سے فائدہ حاصل کیا۔ 1946 میں آپ نے مولوی کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ نے 46 برس کی عمر میں میٹرک پاس کیا۔ 1975 میں اوٹی کی سند حاصل کی۔ 1969 سے 1979 تک آپ نے ہنزا عطت میں بحیثیت مکھی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ آپ شیعہ عوامی اوریجنل کونسل کے خازن اور لوکا کونسل کے ممبر بھی رہے۔ آپ صاحب دیوان شاعر ہیں۔ آپ کی کتب مندرجہ ذیل ہیں، قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 مجلس المعارفت، 2 حدود دین، 3 دیوان کریمی، 4 علماء پھمو اور 5 اسماعیلی مروجہ دعا کا بروشسکی میں ترجمہ، 6 قرآن کی صنف کا الحمد شریف سے سجیکول 12 تک بروشسکی میں ترجمہ۔ نمونہ غلام الدین غلام۔ عقل وہمی خدائے پاک امر سوم، عقل وہمی خدائے پاک امر زوم، خدائے نور سے برائے عصر زوم۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ عقل وہمی خدائے پاک کے امر زوم، خدائے نور سے برا عصر زوم۔ صفحہ نمبر 194۔ عقل رفر کمی توحیدہ تائید، یمی روح القدس تائید امید، عقل کے روح لوح کے بلا امر جوہر، امر توحیدہ ذات نور مظہر، عقل بلا عالم ملکونہ دنیا، عقل بلا آدم اے مانی لو یکتا، عقل بلا ہن خدائے ہربانی، عقل زوم روح کی گٹی انسان دشمنی، عقل بلا عالم تخلیق بنیاد، عقل بلا جبریل نورا بر نور استاد، یمی آدم خدائے امرا تعلیم، حکم دیم ایون نورائے تعلیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، خدا کے پاک امر سے عقل آ گئی،
دیکھو ذات خداوندی کے نور اترے۔ عقل کو توحید کی تائید آ گئی، روح القدس کو امید کی تائید آ گئی۔ عقل اور روح میں زیادہ جواہر امر پوشیدہ ہیں۔ توحید کی امر نور مظہر کی ذات ہے۔ عقل عالم کی ملکوت کی دنیا ہے، آدمی کی معنی میں عمل یکتا ہے۔ عقل خدا کی ایک مہربانی ہے۔ عقل سے روح اور انسان کی ایک ساتھ تخلیق ہے۔ تخلیق عالم کی بنیاد عقل ہے۔ عقل جبریل کے لیے نورانی استاد ہے۔ آدم کو خدا کی طرف سے امر کی تعلیم ملی، سب کو نور کی تعلیم ملی۔ صفحہ نمبر 195۔ فدا علی ایثار ہنزوی، تاریخ پیدائش 15 اکتوبر 1944، وطن معروف سابق ریاست ہنزا، جائے پیدائش کریم آباد ہنزا۔ تعلیمی قابلیت فاضل فارسی، معروف عالم دین ظاہر محمد دار بیگ مرحوم کے حضور زانوے قلمس تحقیق اور شہر و سخن میں بھی موصوفی سے اصلاح لیتا رہا۔ مجموعہ کلام ارمغان ایثار غیر مطبوعہ، اردو فارسی اور بروشسکی کلام پر مشتمل ہے۔ تالیفات و تراجم جواہر حکمت، نور بصیرت، مطبوعہ حکیم ناصر خسرو کے منتخب کلام کا اردو ترجمہ و شرح، شمالی علاقہ جات میں اسماعیلی دعوت کا ایک تاریخی جائزہ اردو، شمالی علاقہ جات میں اسماعیلی دعوت کا ایک تاریخی جائزہ اردو غیر مطبوعہ، یعنی ابھی چھپا نہیں۔ نمبر 1، یا رسول اللہ با انا مرتبہ انا شان ایم التو دنیا تگ ایو یم انا وسسم قرآن ایم۔ ترجمہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان بہت ہی عالی اور بہت ہی عظیم ہے، اور دونوں جہاں کی تمام اشیاء سے آپ کا لایا ہوا قرآن، جو خدا کی آخری کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے نہایت ہی عظیم ہے۔ صفحہ نمبر 196۔ 2، عرش علی لوبا بم ان مین اپم قمین لو کوگوی عرش یم فرشرے سوق بلا ہمسا ازا احسان اویم۔ ترجمہ، آپ عرش اعلیٰ میں اس وقت بھی بحیثیت نور موجود تھے جبکہ خلقت وجود پذیر نہیں تھی، اور اب عرش سے فرش پر آپ کا بشری لباس مترانہ ہم یعنی انسانوں پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ 3، ان دوناتر خس اتقم کے بائندہ و خدا ان گلیدہ ٹکنانا عبیے نسین و یزدان اویم۔ ترجمہ، اگر آپ دنیا میں بحیثیت پیغمبر مبعوث نہ ہوتے تو ہم یعنی بنی آدم کبھی خدا شناس نہ ہوتے۔ آپ ہی نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں شعور دیا کہ باری تعالیٰ سب سے برتر و اعلیٰ اور بزرگ عظیم ہے۔ وزیر قدرت اللہ بیگ، وزیر قدرت اللہ بیگ صاحب کا تعلق ریاست ہنزا کے وزیر خاندان سے ہے۔ آپ اپنے زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے، جس کی وجہ سے آپ میر صاحبان کے زیادہ قریب تھے۔ گلگت مرکز کا مرکزی جماعت خانہ تعمیر کرانے میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا۔ قدرت اللہ بیگ نے تاریخ ہنزا لکھ کر اپنے آپ کو مزید شہرت دلوائی۔ آپ کی یہ کتاب تاریخ ہنزا کی ایک یادگار دستاویز ہے، اور ریاست ہنزا پر کوئی لکھنا چاہتا ہے وہ ضرور اس کتاب سے استفادہ کرے۔ صفحہ نمبر 197۔ اس کے علاوہ قدرت اللہ بیگ نے بروشسکی زبان ادب پر ایک بہترین مقالہ 1971 کو پنجاب یونیورسٹی کے لیے لکھا ہے، جس سے ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند جلدوم کا ایک باب روشن ہے، اور آج بھی بروشسکی پر لکھنے والے اس کا حوالہ دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یوں قدرت اللہ بیگ نے بروشسکی کا تعارف کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد 1980 میں وزیر قدرت اللہ بیگ نے بروشسکی قاعدہ اور حروف تہجی کے بارے میں ایک کتابچہ لکھا، جو بروشسکی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ قدرت اللہ بیگ صاحب کے بہت سے عزیز اعلیٰ فوجی اور سول عہدوں پر فائز رہے اور موجود ہیں، جن میں بریگیڈیئر مرحوم شیر اللہ بیگ، بریگیڈیئر حسام اللہ بیگ، بریگیڈیئر سمسام اللہ بیگ، ڈاکٹر عنایت اللہ بیگ، سرجن پولی کلینک اسلام آباد، وزیر ہمایون بیگ، مرحوم رضوان اللہ بیگ، شاہد اللہ بیگ قابل ذکر شخصیات ہیں۔